لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 36 پڑھیں گے، 36. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جیء بأبی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مثل به فوضع بین یدیہ فذهبت اکشف عن وجهه فنهانی قومی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها متفق علیہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے جبکہ مصلح کر کے ان کی شکل اور ہیئت بگاڑ دی گئی تھی. پس ان کی لاش آپ کے سامنے رکھ دی گئی. میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا تو کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر فرشتوں نے برابر اپنے پروں سے سایہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جابر بن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ جو تھے وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. جابر بھی لیٹر آن شہید ہی ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، یعنی شہید ہو چکے تھے اور ان کو اٹھا کر آپ کے پاس لایا گیا، ان کی باڈی کو، اس حال میں کہ مصلح کر کے ان کی شکل اور حیت بگاڑ دی گئی تھی، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے. مصلح جو ہوتا ہے یہ شکل و صورت کے بگڑ جانے کو کہتے ہیں نا، جس میں ناک کان آنکھیں وغیرہ نکال کے شکل و صورت بالکل بگاڑ دی جاتی ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، اسی طرح اور صحابہ کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا. ہمارے دین میں اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اگر اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی ہے اور میدان جنگ میں سارے اصولوں کو مد نظر رکھ کے کسی کو مارا گیا ہے، لیکن اس مارنے کے بعد پھر مسلح نہیں کیا جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جہاد کرو، یعنی تم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو. وعدہ خلافی مت کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، یعنی اگر اس جنگ میں کچھ ہاتھ آئے تو پرسنلی اس کو ایکوائر مت کرو. لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، بچوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل مت کرو. یعنی یہ اصول جنگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے والوں کے بارے میں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو، یعنی کسی نبی کے ہاتھوں وہ مارا جائے، یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو، وائس ورثہ، یا گمراہی کا پیشوا ہو، یعنی لوگوں کو گمراہ کرے، یا لاشوں کا مسئلہ کرنے والا ہو. یہ سب بہت بڑے مجرم ہیں. اسی طرح جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی، یعنی کسی جنگ میں ماری گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا. یہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے. پھر اسی طرح رات کو اچانک حملہ نہ کرنا، اس کی بھی آپ نے تلقین کی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں رات کے وقت پہنچے. آپ جب کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو ان پر حملہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی. چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لے کر باہر نکلے، کیونکہ وہ فارمرز تھے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ تو لشکر سمیت آ گئے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے، یعنی صبح کے وقت حملہ کرتے تھے. اب یہاں پر یہ جو حضرت عبداللہ ہیں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یعنی مسلح کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا بات ہوئی. فوضع بین یدیہ، آپ کے سامنے لا کے ان کو رکھ دیا گیا. تو ان کے بیٹے جابر جو ہیں وہ انہوں نے چاہا کہ وہ ان کا چہرہ دیکھیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب چاہتے ہیں کہ شکل دیکھی جائے. تو میری ہی قوم کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا کہ مت کھولو نا، چہرہ نہیں کھولو. کیوں؟ کیونکہ چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا. تو ایک طرف سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے. لیکن جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ کیا ہے کہ فرشتوں نے اپنے پروں سے ابھی تک سایہ کیا ہوا ہے. جب سے شہید ہوئے اپنا پر بچھائے ہوئے، ان پر، ان کو ڈھانپے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بعض اوقات بظاہر انسان کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان اللہ کی خاطر اس پر صبر کر لیتا ہے تو وہ جو پردے کے پیچھے اجر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ کہیں بڑا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں نظر آ جائے نا تو ہم اس نقصان پر بھی شکر کریں کہ اس کی وجہ سے مجھے اتنا کچھ مل گیا. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. اسی لیے اسلام میں اعمال کی بنیاد ایمان ہے. ایمان لا کر ہی انسان صحیح معنوں میں نیک عمل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے عمل کر رہا ہوتا ہے نا.
کہ مجھے اس کا یا تو اجر ملے گا، یعنی اگر کوئی نیک عمل کیا تو اجر ملے گا، اور اگر کسی برائی سے میں رک رہا ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہا ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں، تو اس پر بھی مجھے اجر ملے گا۔ تو جس شخص کے سامنے اجر کی توقع ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے، بلکہ حسن ظن ہوتا ہے، جیسے اس صحابی نے کہا نا، تو میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کیا ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوتا نا تو ایمان بس ایک خالی خودی لفظ رہ جاتا ہے۔ ایمان بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے، اس کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ ہو یا ٹرسٹ پر بیسڈ ریلیشن شپ ہو، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ اپنی بہن پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں؟ پھر اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرتی ہیں؟ اپنی دل کی باتیں اس سے کر دل کی باتیں اس سے کر دوسری بہن پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں، پھر آپ کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی بات نہیں لے کے جاتی۔ کل میں نے بات کی تھی نا کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو شکایتیں نہ کریں، اللہ سے شکوہ کریں، اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے بات کریں، ون آن ون بیس پر بات کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر میں اپنے آپ سے ہی پوچھیں کیا پڑھا تو آپ کو یاد نہیں ہوگا کیا پڑھا، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا مانگا کیا۔ ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم کنیکٹ نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ سے، بات نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ پر یہ واقعی ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور اعتماد کرتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس کا یقین ہوتا ہے، اس کے افعال پر اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کوئی کام غلط بھی کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول زیادہ درست ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں، سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ تو جب سب سے سچی بات اس کی ہے تو جو کچھ اس نے اجر و ثواب کے بارے میں یا عذاب کے بارے میں بتا دیا ہے وہ بھی بالکل سچ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اس کو دل میں رکھنا بھی چاہیے، اس اور پھر ایسا اعتماد کہ کچھ بھی ہو اس کے پاس جائیں، اس سے بات کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔ کیوں صحابہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ ہی سے مانگتے تھے، پہلا خیال اللہ ہی کا آتا تھا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، اس کی ہمیں دن میں 5 دفعہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اور وہ 5 ٹائم 17 ٹائمز بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلامی، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو جواب کیا آتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے رب نے میری حمد بیان کی۔ الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو پھر مالک یوم الدین پہ بھی کیا آتا ہے؟ نہیں، ایاک نعبد، مجدنی عبدی، تیسرے پہ آتا ہے مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ ایاک نعبد میرے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ جو مانگ رہا ہے نا، جو کہہ رہا ہے وہ میں اس کو دوں گا، یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے نا، میں اس کو مدد دوں گا۔ لیکن ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ دن کی 17 رکعتوں میں فرض کی 17 دفعہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھتے ہیں، قطعاً نہیں رکتے کہیں بھی
کہ اللہ تعالیٰ بلکہ ایک ہی گو میں ایک سانس میں پوری صورت پڑھ ڈال دیں، تو جواب کس وقت آئے گا ان بٹوین؟ کہیں پاز ہی نہیں ہے، جواب کہاں آنا ہے؟ تو نماز ہمیں دراصل اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سکھاتی ہے، اللہ سے بات کرنا سکھاتی ہے، تاکہ ہم عام زندگی میں بھی اس سے باتیں کریں۔ اور پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ چاہیے، گائیڈنس چاہیے ہر معاملے میں۔ اور یہ کیفیت ہم پہ دن میں کتنی دفعہ آتی ہے نا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، یہ کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا وہ کروں۔ ہر وقت تو ہم ایک ڈیسیژن میکنگ کے اس میں ہوتے ہیں، اور پھر کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں۔ پہلے تذبذب میں کروں کہ نہ، کر لیا پتہ نہیں کیا ٹھیک کیا کہ نہیں۔ یہ کیفیات کیوں ہیں اتنی بے یقینی کی؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ سے مدد مانگ کے اللہ سے بات کر کے ہم کوئی کام کریں گے تو پھر اللہ پہ توکل بھی آئے گا۔ اللہ نے اللہ سے مدد مانگی تھی نا، اب اللہ ہی سنبھالے گا اس معاملے کو، اور پھر انسان اپنے کام پہ چل پڑتا ہے، زندگی میں اطمینان آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کے بغیر زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ وہی سورس آف انرجی ہے۔ ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، ادھر ادھر بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کبھی اس پہ توقع رکھتے ہیں، کبھی اس پہ توقع رکھتے ہیں، وہ نہیں پورا اترتا تو وہ فرسٹریشن ہے، اور اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اس غلامی سے باہر نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق درست بھی کریں اور مضبوط بھی کریں، اور وہ ہر لمحے کا تعلق، ہر لمحے کا تعلق۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ کوئی کمپارٹمنٹ نہیں ہے کہ یہاں تو میں اللہ کو یاد کروں گی اور یہاں نہیں، یہاں تو میں قرآن کی ہدایت کے مطابق عمل کروں گی اور یہاں نہیں۔ ایسے نہیں، ہر جگہ ہر موقع پہ، کیونکہ میں کہتی ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب سب سے بڑا ہے تو پھر اسی کی ماننی چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیے، ہم صرف ظاہر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہائے بیچارہ، دیکھا تم نے اس کا کیا حال ہوا، دیکھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کیسا ظلم ہوا، پتہ نہیں کیا کیا تبصرے کیے چلے جاتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے اس سے، اس کے ساتھ آگے کیا ہو رہا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی علم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں مظلوم، اللہ کے فرشتوں کی نظروں میں بڑا ہی عزیز۔ جب دنیا والے آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتے نا، اتنا ظلم، اتنی رنجش، اتنی تکلیف، کے اتنا بغض کہ آپ کے لٹرلی ناک اور کان اور آنکھیں سب کچھ نکال دیں، تو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے اگر اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرنی پڑے، کوئی چیز چلی جائے، کوئی چیز جا رہی ہو، تو راضی رہ کے مسکرانا آ جائے گا آپ کو۔ اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے پاس ہے، بس یقین کی کمی ہے نا، اس یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے ایک اصول بھی نکلتا ہے، عمومی اصول، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی میت کی شکل بیماری کی وجہ سے یا ڈیتھ کی کسی ایسی ایکسیڈنٹل کوئی ڈیتھ ہے یا کوئی ایسی تکلیف کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے اور چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہے چہرہ تبدیل ہونے کی، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ شخص کو بہت برا ہے تو اس لیے اس کے ساتھ اس کا چہرہ ایسے ہوا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان صحابی سے بڑھ کے کس کا اجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور ان کے چہرے کے ساتھ کیا کر دیا گیا؟ ہمیں سب سے زیادہ اپنے چہروں کی فکر ہوتی ہے۔ تو وہ جی، میت کے چہرے پہ وہ مسکرا رہا تھا، وہ اس کا شکل ایسی تھی، اس کا تو رنگ ہی بگڑ گیا، اس کی تو چہرہ پھول گیا اور اس کا سکڑ گیا، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور خاص طور پر جو لوگ مردے وغیرہ نہلاتے ہیں، ان کو تو بہت بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کی کسی بات کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے،
کوئی نشان جسم پہ دیکھیں، کوئی، کیونکہ کچھ لوگ باہر نکل کے تبصرے کرتے توبہ توبہ توبہ، سر میں جوئیں پڑی ہوئی تھیں، توبہ توبہ، ناخن بڑے ہوئے تھے، توبہ توبہ، جسم میں زخم تھے، فلاں تھے، نہیں، بس اللہ نے سمیٹ لیا نا، بس ہو گیا، اب آپ ادھر ہی ڈھانپیں اس کو. جو کسی کا عیب ڈھانپتا ہے نا، جو کسی کی، اللہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے پرائیویسی کے لاز اور قانون اور کیا کیا بنا ہوا ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں ہر ایک کی اور ہر جگہ بغیر کوئی کانٹریکٹ سائن کیے سب ہر جگہ پرائیویسی کا خیال کرنا ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ اگر نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے، کیونکہ بعض میتوں کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، بعض کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ خوفناک سی شکل آ جاتی ہے، تو پھر دیکھ لینا چاہیے کہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. بعض لوگ یہاں سے باڈی بھیجتے ہیں کسی اور ملک میں، اور وہ کافن میں بند، اور پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوتی، مت کھولیں اس کو، بند کا بند ہی رہنے دیں. اور اگر کسی ایک نے دیکھ لیا کہ ایسی کوئی کیفیت ہے تو وہ آگے بڑھ کے روک دے کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا. آپ کی میت آپ کی ہے نا، یعنی آپ کے عزیز ہیں، پیارے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے دیکھنے کے لیے رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے کہ آخری دیدار ایک کر لیں. لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہے جو ناپسندیدہ ہے تو پھر نہیں دکھائیں، اور نہ دیکھنے کی کوشش کریں، اور نہ کسی سے، اور نہ نہلانے والوں سے پوچھیں اچھا کیا تھا، تم مجھے بتا دو، وہ تو نہیں دکھا رہے تھے. لا تجسسوا، تجسس منع ہے دین میں. چلیے اگلی حدیث پڑھیں، اگر یہاں کوئی چیز کوئی آپ کہنا چاہیں کچھ تو. جی وعلیکم السلام. دل میں جتنی بھی بے چینی ہوتی ہے تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ کھول لیجیے اس کو، کھل گیا میرا. جی السلام علیکم. جب دل میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم صرف اللہ کی ہی ذات کو یاد کرتے ہیں. اور جب خاص طور پر تنہائی میں ہمارے آنسو بہتے ہیں تو دل کو اتنا چین اور سکون آ جاتا ہے، لٹرلی لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے دل کے اوپر مرہم رکھ دی. ہاتھ رکھ دیا ہے. تو یہ اللہ کی ہی ذات ہے. آپ جتنا مرضی کسی دوسروں کو بتائیں ویسا سکون آ ہی نہیں سکتا. دوسروں کو بتانے کے بعد نا ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ کسی اور کو نہ بتا دے. پتہ نہیں اب اچھا بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ میرے بارے میں کوئی برا تو نہیں سوچ رہے. بھئی آپ کو کس نے کہا تھا آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ منفی نہ سوچوں. آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ننگا کیا اور اب آپ کہتے ہیں میرے بارے میں آپ برا نہ سوچنا. یہ کیا بات ہوئی؟ جس کو بتاتے وہ بھی انسان ہے نا، پھر وہ کہاں تک اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا کہ آپ کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے. استاد جی میت کے اتنا زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے کہ اس کی حالت سے ہی اس کو جنتی اور جہنمی میں وہیں پہ ہی قرار دے لا دیا. حول ولا قوت. خود ہی کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، کہ اس کا تو چہرہ چمک رہا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور اس کی ایسے موت. ہمیں خود سے فتوے نہیں دینے چاہیے. اور اگر وہ اس ایسی حالت میں فوت ہوئے تو کہ یا اس کے ناخنوں پہ نیل پالش لگ گئی ہوئی تھی اور وہ اتری نہیں یا کچھ، ہمیں کیا پتا کہ وہ اس کی کیا اندر کی حالت تھی. اس کا جسم اکڑا ہوا تھا، اس کا جسم جی نرم تھا، ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ یعنی کہ اللہ توفیق دے اور کسی کی ایسی خدمت کی اس کے آخری وقت میں اس کو نہلانے دھلانے کے کام میں آپ ہوں تو پھر پورا اصول و ضوابط بھی پتہ ہونے چاہیے. جی استاذہ جی یہ جو مسئلہ کرتے تھے تو مطلب جب کسی کی جان لے لی تو بدلہ تو لے لیا، یہ ان کے یہاں کوئی رواج تھا یا جی ہاں، مزید؟ یعنی کہ وحشیانہ طرز عمل آخری درجے کا. 37 حدیث ہے. جی آپ کچھ کہیے. سادہ جی کئی دفعہ شہادت کی انگلی کھڑی بھی ہوتی ہے، اٹھی بھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ مطلب اچھے ہی گمان ہوتا ہے ان سے، اور کوئی قریب والے پوچھتے ہیں جیسے بیٹی یا کوئی اور پوچھتا ہے کہ کیا ایسا تھا، تو بتایا جا سکتا ہے؟ جی ایسی اچھی چیز تو بتائی جا الحمد سکتی کہ شہادت کی انگلی کھڑی تھی. یس، الحمد اب تو صرف بتایا نہیں جاتا، ویڈیو بھی ڈال دیے جاتے ہیں. یعنی کسی کی خیر خوبی کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کے کسی بھی عیب اور اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے.
اساتذہ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ دور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کسی پیارے کی ہو جاتی ہے تو لوگ ویڈیو آن لائن ہاں وہ اس جو سے دکھا دیتے ہیں، کوئی دکھائی. حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے اچھا جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں یا اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. لیکن جس کو نہیں دکھانا چاہیے اس کو سامنے بھی نہیں دکھانا چاہیے اور ویڈیو میں بھی نہیں دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ 37. وعن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادة بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ. رواہ مسلم. سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دے گا اگرچہ اسے موت اپنے بستر پر ہی آئے. بات تو پھر وہ سچائی کی ہے نا. تو اپنے آپ سے خود پوچھا کریں کہ کیا میں دعا تو مانگ رہی ہوں، دل سے مانگ رہی ہوں، سچے دل سے مانگ رہی ہوں، واقعی جان دینا چاہتی ہوں اللہ کو. اور آپ دیکھیے کہ یہ دعا بھی وہی مانگے گا نا جو اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر نچھاور کر سکتا ہو. اگر ہم اللہ کی خاطر مال نہیں دے سکتے، اللہ کی خاطر وقت نہیں دے سکتے، اللہ کی خاطر اپنی کوئی صلاحیت ایکسپرٹیز نہیں لگا سکتے، تو جان کہاں سے دیں گے؟ وہ تو سب سے قیمتی چیز ہے. تو جان دینے سے پہلے بڑے مرحلے ہیں. صبر نہیں کر سکتے، بولے رب کا فصبر، صبر نہیں کر سکتے تو پھر اور کیا دیں گے؟ اس لیے اس اپنے دل کو خود پرکھیں، اپنے آپ سے خود پوچھیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا نیت نال مرادہ، جو آپ کے اندر ہے نا، جو واقعی اندر ہے اور جو نیت ہے اور سچی نیت ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. لوگ بعض اوقات آپ کی نیت پہ شک کرتے ہیں، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس وقت رک کے اپنے آپ سے پوچھا کریں واقعی جو میں منہ سے کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ سچ کیا ہے؟ دل اور زبان کی موافقت. جو اندر ہے نا وہی باہر ہے، جو سوچ رہی ہوں نا وہی کہہ رہی ہوں. کیونکہ ان دو کا فرق جو ہوتا ہے نا، کہ زبان کچھ کہہ رہی دل کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ سچائی نہیں ہوتی. تو اس میں اپنی دعاؤں میں جو ہم مانگتے ہیں اس کی سچائی بھی پرکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اندر سے سچے ہیں نا تو اللہ آپ کو سچا کر دے گا. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسانی زندگی میں اس کے ارادوں اور پیشنز کی بڑی اہمیت ہے. کہتے ہیں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کہ ہمیں ہمارے اندر ذوق کیسا ہے اور کس درجے کا ہے، شوق کیسا ہے. اچھا یہ دعا ہے نا کہ والشوق الی لقائک، تو اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. یہاں بھی رک کے سوچا کریں واقعی شوق ہے یا صرف کہہ ہی رہے ہیں. کیونکہ ہم نا اس طرح کے رویوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں نا کہ لوگوں سے ہم وہ باتیں کہتے رہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی. اصل کچھ ہوتی ہے، بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں، پیش کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دوسرا بیوقوف ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ نے دوسروں کو بھی بصیرت دے رکھی ہوتی. ہم زیادہ دیر کسی کو فول نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں میں نے دیکھا اگر دیکھا نہیں، یہ مت کہیں میں نے سنا اگر سنا نہیں، یہ نہ کہیں میں نے سوچا اور آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ کہیں ہاں میں سوچ رہی ہوں. کیونکہ یہ جو سچائی ہے نا اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قیمت ہے. اللہ ہمیں سچوں میں شامل کر دے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل انسان ہے ان کے بعد ان کا مقام ہے، اور ان کا لقب بھی کیا ہے؟ اور یہ لقب خواتین میں کس کا تھا؟ حضرت مریم کا بھی تھا نا، وَأُمُّهُ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، صدیق ہونا کھانا کھانے سے نہیں روکتا، پیغمبر ہونا بازار جانے سے نہیں روکتا، کیونکہ ہم جب کسی کے بارے میں نیکی کا اور تقوی کا تصور کرتے ہیں نا تو ہم کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ وہ کبھی بازار نہیں گیا، اس نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، اس نے کبھی، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت سنت کی پیروی کی جائے۔ کیا ہے سنت کھانا کھانے کی؟ کھڑے ہو کے کھانا، یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ کرتے بھی ہاں، کیونکہ کل میں نے کیفے میں ایک سین دیکھا تھا، میں جا رہی تھی، میں وہیں سے واپس لوٹ آئی کہ میں نہیں دیکھ سکتی اس سے زیادہ، کہ کوئی شخص دین کا طالب علم ہو اور وہ کھڑا ہو کر منہ میں کچھ ڈال رہا ہو، کھا رہا ہو، پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اور پھر الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہو۔ اگر بچپن سے آپ کو عادت پڑ گئی ہے الٹے سے کھانے کی کسی بھی وجہ سے، تو اس کو درست کر لیں۔ دن میں کتنی دفعہ کھانا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ نافرمانی، ہر دفعہ نافرمانی، یہ نافرمانی پتہ نہیں ہمارے کتنے عمل ختم کر دے۔ اور کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے صرف پڑھنے کی چیز ہے، پیپر میں لکھنے کی چیز ہے، یا ہمیں دوسرے کو پیار سے، مذاق اڑائے بغیر پیار سے سمجھانے کی بھی چیز ہے؟ آؤ یہاں بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، چلے بعد میں سیٹ خالی ہوگی تو کھا لیں، کہیں کوئی چٹائی بچھا لیں وہاں بیٹھ جائیں۔ تو کھانے کے آداب تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ نہیں پتہ ہونے چاہیے؟ ہماری پہچان کس سے ہے؟ ہمارے سرٹیفکیٹ سے ہے یا ہمارے عمل سے ہے؟ کہ ہم کتنے تابع دار ہیں اللہ کے، کتنے فرما بردار ہیں۔ تو بہرحال اصل بات ہے یقین کی، کہ میرا یہ عمل مجھے کہاں پہنچائے گا۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا تھا؟ 99 شاید۔ تو انہوں نے اپنی بیماری کی حالت میں بڑا غم کیا جس میں وہ فوت ہوئے، کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر قتل نہیں کیے گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے کوئی جنگ نہیں چھوڑی اور بڑے ماہر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اپنے بستر پہ ایسے فوت ہو رہا ہوں جیسے کوئی گدھا مر جاتا ہے، کیونکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں، لیکن نہیں ہو سکے کیونکہ قسمت میں اس طرح شہید ہونا نہیں تھا۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی کہ ان کا نام سیف اللہ تھا، اللہ کی تلوار، تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ اللہ ہی ان کی جان لے، کوئی انسان ان کو نہیں مار سکتا۔ لیکن ان کے دل میں یہ حسرت تھی، اتنے بہادر تھے کہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اور وہ بستر پہ فوت ہونے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ گدھے کی طرح مرنا، گدھا بھی بس ایسے ہی لیٹ کے مر جاتا ہے۔ نیکسٹ حدیث 38، وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الشہادة صادقا اعطیها ولو لم تصبه، رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت کا طالب ہو تو اسے یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے اگرچہ شہادت اسے حاصل نہ بھی ہو۔ پھر وہی مفہوم ہے جو پچھلی حدیث کا ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی نیت کا کتنا فائدہ ہے، اچھا سوچنے کا، پازیٹیو سوچنے کا۔ اور پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی نیت کرتے جانا چاہیے، اور سچی نیت، یہ نہیں کہ صرف ہاں نمبر لگ جائے میرے۔
یعنی مثلاً آپ کسی کو نیکی کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے اس وقت؟ کیا مختلف لوگ کیا سوچتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، مثلاً کسی نے کسی کو چیئر آفر کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دور بیٹھے ہوئے، ہے، اس نے کیا، اللہ مجھے بھی توفیق ہے میں بھی کروں. یعنی کسی کو بھی اچھا کچھ لوگوں کی کچھ اور سوچ بھی ہوتی ہے. کسی کو نیکی کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑا بندہ ہے، اس کو بڑا شوق ہے. تو یہ کیسی نیت ہے، اور یہ کیسا بول ہے، کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے. لوگوں سے اچھا گمان رکھے، چلے اگر نہیں بھی اس کی نیت اچھی تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم تبصرہ کریں؟ نہیں. اور کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب ہم کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ میں صرف اس لیے وہ چیزیں سامنے لانا چاہتی ہوں تاکہ آئندہ ان پہ کراس ہو. یہ نہیں سوچنا اپنے آپ کو ہم خود ہی ٹھیک کریں گے نا. ہمارے اندر چل رہا ہے نا جو ہم سوچ رہے ہیں، تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہمیں خود ہی اپنے آپ کو نگیٹ کرنا ہے کہ نہیں نہیں تم غلط کر رہی. جب تک آپ اپنا محاسبہ خود نہیں کرتے، سب سے پہلے مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے رقیب بن کے دیکھنا. رقیب کون ہوتا ہے؟ اردو شاعری میں رقیب ولن، ٹھیک ہے. تو رقیب کے کیا کیا دیکھتا ہے؟ صرف برائیاں دیکھتا ہے، کمیاں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کی غلطیاں دیکھتا چنتا رہتا ہے. تو یہ دوسروں کی طرف اینک لگانے کے بجائے اپنے اوپر لگا لے، اپنے لیے لگا لے کہ میں نے یہ سوچا ہے، یہ کتنی گھٹیا بات سوچی ہے. اپنے آپ سے پھر سیلف ٹاک کیا کرے، کتنی گھٹیا بات سوچی ہے میں نے، یہ کیا کہہ دیا میں نے، یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں تھی، مجھے آئندہ یہ نہیں کہنا، یہ کیا کر دیا میں نے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے، اور یہ کیا کیا، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ تو نیکی نہیں. اب اپنے اندر ایسی باتیں کیا کریں، اپنے اوپر خوب چیک رکھا کریں. سمجھے آپ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جیسے آپ اپنے بچوں کو انسٹرکشن دیتے رہتے نا، اپنے آپ کو دیتے رہا کر. یہ نہیں کرنا، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ نہیں سوچنا، اس کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو پھر جب آپ اس کے اپوزٹ سوچیں گے تو اچھا سوچیں گے. جب اچھا سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو بھی توفیق ہو جائے گی کسی نیکی کی، اور اگر نہ بھی کی وہ نیکی تو اس نیکی کے سوچنے کا نیت اجر مل جائے گا. تو مفت میں صرف سوچ میں اجر کما کے اٹھ گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی اچھا عموماً ہمارے یہی ہوتا ہے، اس کو چلنا بھی نہیں آتا، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو فلانے کو یہ نہیں آتا، فلاں نہیں آتا. جی جی ہاں، بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسروں نے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، وہ لائن باہر ہوتی ہے. جی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کی نیت کر کے نیکی کا کام نہ بھی کر سکے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اور یہاں جس چیز کی نیت کا سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ شہادت کی آرزو تو کرو، کہ میں اللہ کے لیے اپنا کچھ قربان کروں. اگر کسی کو شہادت کی تمنا نہیں نا، تو یعنی کہ یہ ہر مسلمان کی ایک تمنا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی خاطر اپنی بہترین چیز ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر حدیث میں آتا ہے جو اس حال میں مرے کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ دل میں ارادہ کیا، وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرا، وہ مخلص نہیں ہے دین کے ساتھ، جس نے دین کی کوئی بھی خدمت نہیں کی. ٹھیک، تو ہمارا جو اخلاص ہے، ہمارا جو دین کے ساتھ ایک محبت ہے، اس کا کہیں تو اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں. جی جی ایک کل مجھے بہت بات کلک کی، آپ نے کہا تھا کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ شہید کو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کرتا ہے.
اللہ کے اکرام کا. تو پہلے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ میں کیسے یہ دل میں اپنا محاسبہ کیا کہ یہ کیسے میں چوٹ لگتی ہوگی. اور لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ وہ اس کو اکرام ملتا ہے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ میں جس ٹائم پہ مروں تو میں وہ نظارہ دیکھوں کہ اکرام مل رہا. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو مطلب اس طرح سے سوچنا جو ہے نا وہ آسان ہو گیا. جیسے رجل مومن ہو نا اس میں سورہ یاسین میں اس کو چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ میں اللہ نے مجھے اکرام دے دیا. تو موت تو کیسے بھی ہے لیکن اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ جب مروں تو اکرام نظر آئے, مشاہدہ یا کروں. لیت قومی یعلم بما غفر علی ربی یا لیت قومی یعلم بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. جی وہاں بھی اکرام کا ذکر ہے. جی. نبیلہ. السلام علیکم استاذ. اچھا یہ جو دعا ہے شہادت کی تو استاذ یہ بھی تو دعا کر سکتے ہیں نا اگر کسی کے میں خوف ہوتا ہے, کیونکہ یہی خوف ہوتا ہے نا کہ مر جائیں گے, تو اس خوف کے دور کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے, اس استقامت اور بہادری کی بھی دعا مانگنی چاہیے. بالکل ہر نماز کے بعد دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الجبن. یس جی ٹھیک ہے, تو یہ ضرور مانگ. اگر ہر نماز کے بعد نہیں بھی مانگ سکتے, جلدی میں ہوتے ہیں, تو فجر کے بعد اپنا ٹائم ہوتا ہے نا, یا عشاء کے بعد اپنا ٹائم, جو آپ کا ہر ایک کا فرق روٹین ہوتی ہے نا, تو اس میں ضرور مانگے. وہ دعا ہے نا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. استاد جی میں نیت کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں نے مطلب آج مجھے جلدی جانا تھا, نماز پڑھ کے فوراً مجھے نکل جانا تھا, تو میں سوچی میری گرامر کی کلاس جو مس ہو جائے گی, اتنا دل کے اندر مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میری گرامر کی کلاس نکل جائے گی, لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ وہ گرامر کی کلاس آج پہلے ہی ہو گئی الحمدللہ. اگر میں ان سے عثمان سے کہتی آج پہلے کر لیں تو شاید وہ نہیں کر سکتی تھی, لیکن اللہ نے کرا دی. سوال کریے. It's related to the previous one. آپ کہہ رہی تھیں کہ نا when you give ghusl to deceased person, تو is it true کہ your 40 kabira sins will be wiped off? یاد نہیں مجھے, میرا خیال ہے کبیرہ تو نہیں شاید, لیکن اجر کافی ہے. السلام علیکم استاذہ. استاذہ جہاں نیت کی بات آ رہی ہے تو مجھے بہت بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام, نیت نہیں نیکی کے کام کی بات آ رہی ہے, تو جب کسی کو دیکھتی ہوں تو میرے اندر وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا پہلا ہو گیا وہ نیکی کا کام اور میں رہ گئی, اور وہ میں اتنی اپنے آپ سے جدوجہد کرتی ہوں کہ میں نے پہلے کرنا تھا وہ, اور وہ میں کس طرح سے اللہ سے پھر مدد مانگ, اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا یہ تو آپ ہی مجھ سے کروا سکتے ہیں, اور اس کے پیچھے وہ لگ جاتی ہوں. یہ جدوجہد ہے نا وہ آپ جیسے کہتی ہیں نا, تو چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو لڑائی اپنے اندر ہے وہ ختم ہی کبھی نہیں ہوتی, کہ کسی سے بھی کچھ بھی اچھا کام کرتے دیکھتے تو یہ میں تو کر سکتی تھی, یہ بھی کیوں نہ چیز کیا. آتی ہے. نمبر 39 وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, کوئی ہے کون ہے دے دی. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. میں ابھی شہادت کے زمرے میں جب آپ نے حدیث پڑھائی ہے تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو شہید پہلے ڈرتی تھی چھوٹے ہوتے کہ وہ تلواروں سے کٹ جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, لیکن اب مجھے اتنا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ میں صرف نیت کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے, اور وہ نیت سے ہی شاید وہ ہم لوگ اسی زمرے میں ہماری ہو موت کے ہم شہید ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ قبول کرے نیت کوئی, تو بہت جزاک اللہ, دل میں ایک نیا جذبہ پیدا کرے گا. حسن خاتمہ کی نیت, یعنی حسن خاتمہ کی بھی دعا کرنی چاہیے. 39 حدیث وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہید قتل سے اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتا ہے. That's it.
یعنی شہادت کی موت بظاہر دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آسان ہے. یعنی اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اور مومن کی جو روح نکلنے کا منظر ہے نا، وہ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے مسند احمد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط خوشبو ہوتی. تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یعنی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. پہلے میں نے کسی کلاس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری ایک ملاقات تھی، ہمارے رشتہ دار ہی ہیں دور کے، میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے. انہوں نے یہاں کے کسی فرینچ کینیڈین مسلم سے شادی کی. وہ نرس ہیں، ہاسپٹل میں کوئی 30-35 سال سے کام کرتی ہیں، اور ان کی ڈیوٹی اسی پیلیٹیو کیئر والے وارڈ میں. وہ بتاتی ہیں کہ میری سارے ایکسپیرینس میں ان سے خود ہی پوچھتی تھی کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے، لوگ مرتے وقت کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک میت ایسی تھی کہ جس کے بعد کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور سب ڈاکٹرز نرسز ہر ایک نے اس کو محسوس کیا. تو وہ کیا چیز تھی؟ تو پتہ نہیں کیا نیک عمل ہوگا اس بندے کا. اب تو اس بات کو 15 سال ہو گئے، 15-20 سال، لیکن میرا گھر خوشبو سے اس طرح بھرا ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. لوگ تو مجھے شاید پاگل ہی سمجھتے کہ ایک پڑھی لکھی ہو کے کہتی ہے میرے گھر سے خوشبو آتی ہے. ایسے گھوم کے میرے پاس آنی، اور میں نے سب سے پوچھنا. پھر ان دنوں میں آج سے 25 سال 20 سال پہلے پھر میں نے قرآن کو تفسیر ترجمہ اور اس رستے پر آئی، اور میں نے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے. لیکن بس مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے تسکین اور صبر کی تلقین کرتا ہے. بس یہی. امام بخاری کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو جب دفن کر دیا گیا تو ان کی قبر سے کئی عرصے تک خوشبو آتی رہی، اور لوگ آ کر ان کی وہ مٹی اٹھا کے لے جانے لگے. پھر حاکم وقت کو یہ خوف ہوا کہ یہ تو قبر ننگی ہو جائے گی، کیونکہ اس مٹی سے بھی خوشبو آتی تھی، اتنی خوشبو تھی. تو پھر اس کے ارد گرد جنگلہ بنوا دیا گیا. یہ حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. جی جھوٹوں کا ذکر کیا ہے، جی. تو مجھے خیال ہے I'm not on the topic right now، اگر آپ جواب کوئی دے بات سکیں. ہاں بولیے. جی وہ میں آج کسی صبح ہی کسی کا سن رہی تھی، کوئی شیخ سلیمان ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں جو چونٹیاں ہوتی ہیں رائٹ، وہ بہت سی ان میں سے وہ جن ہوتے ہیں. تو میں نے تو یہ پہلی بار یہ بات سنی تھی. they can be جن. I mean if you know anything about it. اللہ عالم، مجھے اس کی دلیل نہیں معلوم. جی ہو سکتا ہے میرے علم میں نہ ہو. جی انہوں نے کہا اگر آپ کو مارنا یا کچھ کرنا ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے پہلے پوچھیں کہ نکلے. سانپ کے بارے میں تو آئی نو دیٹ، بٹ چونٹیوں کا مجھے نہیں پتا تھا. ہاں سانپ کا تو پڑھا ہوا ہے، لیکن سانپ چونٹی کا کبھی پڑھا نہیں، شاید کہیں ہو، مجھے علم نہیں. جزاک اللہ. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق علیہ. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ان بعض ایام میں جب آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا آپ نے انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو. ٹھیک ہے، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو. پس جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے. پھر فرمایا اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب اس میں آپ دیکھیے کہ دن کے آخری حصے میں آپ نے خطبہ دیا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے. خطبہ کیوں دیا؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے، ذہن سازی کے لیے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہمیں؟ کہیں اہم امور پہ جانے سے پہلے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. جی، یعنی جیسے ہم اپنے بچوں کو ہی کیونکہ آپ خواتین ہیں تو میں عموماً بچوں کی مثال دیتی ہوں کہ بچوں سے کوئی کام کروانے سے پہلے کوئی فیصلہ گھر میں کرنا ہے، آپ نے گھر چینج کرنا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، کہیں سفر کرنا ہے، کہیں کسی کو مہمان نے آنا ہے، کوئی ان سے کام کروانا ہے، تو سب سے پہلے ان کی ذہن سازی کریں کہ یہ کام ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اٹھ کے جھٹ پٹ کام شروع کر دیتے، وہ دوسرے گھر والے حیران ہوتے پتہ نہیں کیا ہونے لگا، خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ جب وقت آتا ہے بچے تیار ہی نہیں ہوتے، مینٹلی وہ ساتھ ہی نہیں دیتے، پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتے، لڑائی شروع ہو جاتی. کوئی غلطی تو آپ کی اپنی ہے، آپ نے ان کا ذہن ہی نہیں تیار کیا. ذہن سازی بہت ضروری. اسی طرح جس ٹیم سے کوئی کام لینا آپ نے تو پہلے ان کی ذہن سازی کریں کہ وہ یہ کام کیوں کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے، پھر وہ اچھی نیت کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور خاص طریقہ ہے. آپ دیکھیں گے ہر اہم موقع پر آپ مختصر سا خطبہ دیتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، نہ بڑی باتیں ہیں کہ گھنٹوں کی میٹنگ ہو رہی ہے بیٹھ کے. سب سے پہلے لوگوں میں کھڑے ہوئے کہا لوگوں لڑنے کی آرزو مت کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہمارا دین ہمیں خام خواہ لڑنا بھڑنا نہیں سکھاتا. ہاں اگر کوئی ظلم کرے تو پھر دفاع کرنا ضروری ہے اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ ہمیں عافیت عطا کرے. لیکن اگر دشمن اٹیک کر دے اور مقابلہ ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدمی، پھر جم جانا اور پھر مرنے سے بھی نہیں گھبرانا، جان دینے سے نہیں گھبرانا، کیونکہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں. اور پھر اللہ سے دعا کی. کیسی دعا ہے یہ؟ کیا کہا؟ اللہ کے افعال کا واسطہ ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست سے دوچار فرما. یہ باتیں ہیں اللہ سے. دعا کا کتنا خوبصورت انداز ہے. ہر چیز کا مالک وہی ہے نا. ان چیزوں کو ریوائیو کیا، سامنے لوگوں کو یقین دلایا کہ دیکھو وہ قدرت والا رب ہے نا جس نے کتاب اتاری ہے، جو بادل چلاتا ہے، جو دشمن کو شکست دے سکتا ہے، اس کا سہارا لو. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اللہ سے ہم کلام ہونا، کمیونیکیشن، اللہ سے رابطہ، اللہ سے مدد، اللہ سے بات کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اس کا حصہ ہے. تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی کی آرزو کرنا تو ممنوع ہے، لیکن دوران جنگ صبر و استقامت کے ساتھ یعنی اپنا دفاع کرنا اور پھر فتح و مدد کی دعائیں مانگنا یہ مسنون ہے. اور جہاں تک یہ عافیت کا سوال ہے نا، تو یاد رکھیے یہ بہترین دعا ہے. ہر معاملے میں عافیت مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی.
کہ اللہ نے اس کو بچا رکھا ہے ہر طرح کی مشکلات سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، پھر رو دیے. فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، یہ کہہ کر پھر رو پڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا نا وہ، تو ان کو یاد کرتے ہوں گے، تو ان کی جدائی میں رو پڑے. پھر بات کرنے لگے، پھر رو پڑے، اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. یقین، پہلے میں نے یقین کی بات کی نا، ٹرسٹ کی بات کی، اعتماد کی بات کی. تو اللہ پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور پھر دعا کرنی چاہیے اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ کر سکتا ہے، اور اس میں مانگنے والی چیزوں میں عافیت مانگے. قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ ہم عبد الملک کی بیماری کے دوران حجرے کے پیچھے سے ان کی یہ آواز سنتے تھے. وہ پکار کر کہتے تھے، اے نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والوں، تم عافیت کے ہوتے ہوئے نعمتوں کو قلیل اور کم خیال مت کرو. یعنی بیماری سے عافیت تو ختم ہو گئی، بیمار ہو گئے آپ، تو جو عافیت میں ہے ان کو یاد دلانا چاہیے کہ بڑی نعمت میں ہو تم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو کہ ٹھیک ہے سب، ایوری تھنگ از اوکے. صبح اٹھ کے آپ سوچتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، کہیں جسم میں کوئی درد ورد نہیں نکلی ہوئی. بعض لوگ اٹھتے ہیں اور بیمار اٹھتے ہیں، تکلیف میں اٹھتے ہیں، اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، کھانے پینے کا بھی سب سامان ہے، انڈا بریڈ سب کچھ ہے، ناشتے میں کوئی مشکل نہیں، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی، امن، صحت اور کھانا پینا. عافیت کیا ہے؟ عافیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری اور باطنی غیر پسندیدہ چیزوں، تمام آفات، بیماریوں، بلاؤں سے سلامتی اور حفاظت. یعنی جو ہمیں پسند نہیں نا، اس سے حفاظت. تو عافیت جو ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے. جو عافیت مانگتا ہے گویا اس نے دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی. بعض سلف صالحین کہتے ہیں عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں کہ آپ چین میں ہیں، کوئی چیز آپ کو بہدر نہیں کر رہی، پنچ نہیں کر رہی، پریشان نہیں کر رہی، سکون میں آپ. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے عطا کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہوتا ہے. تو عافیت کو غنیمت جاننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے، تندرستی اور فراغت. یعنی عافیت میں ہے، امن میں ہے، بہت سا ڈھیروں وقت ہے لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں، تو نقصان کر رہے ہیں اپنا. یعنی جب ہم صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، جوان ہوں، کچھ کرنے کے قابل ہوں، تو میکسیمم کام کر لیں. کوئی پتہ نہیں ہے سب کچھ کس وقت ہاتھ سے چلا جائے، ہر منٹ کو یوز کریں. ایک عقل مندوں کا قول ہے، عافیت تو ایک تاج ہے جو تندرست لوگوں کے سروں پہ سجا ہوا ہے، وہ خود اس تاج کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں جو مریض ہوں وہ اس کو دوسروں کے سروں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نعمتیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن نعمت کے ساتھ عافیت بھی مانگنی چاہیے. بعض لوگ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، یا اللہ گھر دے دے، گھر دے دے، گھر دے. جو ہی گھر پہ جاتے ہیں، نئے گھر میں ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. عافیت کے ساتھ نعمت، عافیت کے ساتھ. اگر آپ مثلا آپ کو گاڑی اچھی سے مل جائے، گاڑی مل گئی لیکن سب اس میں عافیت نہیں تھی، اور عجب پریشانیاں شروع ہو گئی. کوئی بھی چیز مانگے اللہ سے، کھانا مانگے، گھر مانگے، کپڑا مانگے. اس کو بند کر دیجیے، آواز بیچ میں آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود.
ہر ضرورت کی چیز موجود ہے، لیکن سکون نہیں، عافیت نہیں، زندگی کا چین لٹ گیا، زندگی کا سکون لٹ چکا ہے۔ آگ کہیں لگی ہوئی ہے، دھواں کہیں سے اٹھ رہا ہے، میڈیا کی وجہ سے ہم پوری دنیا کے غم اپنے دل میں پالے ہوئے۔ پہلے کوئی خبر ہوتی تھی اپنے گاؤں محلے وغیرہ کی، تو کبھی کبھی کوئی خبر آتی تھی نا کہ کوئی فوت ہو گیا یا کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی، اب کیا ہے، ایسی خبروں کی بھوچھاڑ ہے، اور ہمارے گھر جو ٹی وی کھلتا ہے تو پھر بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ نہیں، بار بار بری خبریں سناتے ہیں اور دکھاتے، بار 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 بار، اور ہم اپنے ذہنوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ کیسے چین آ سکتا ہے؟ پھر سوتے ہوئے پریشان کن خواب نہ آئے تو کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، کوئی عمارتیں گر رہی ہیں، کوئی بندے مر رہے ہیں، کسی قتل کر رہا ہے کوئی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، امن کے ساتھ، امن اور عافیت کا سوال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ویکنڈ پہ کون سا چیپٹر پڑھیں گے؟ ہر ایک کا فرق ہوگا، ہے نا، اسی لیے نہیں بول رہے۔ مراقبہ، چلے میں نے آج مراقبہ کی بات کر دیا۔ مراقبہ کا مطلب واچ کرنا، اپنے دل کو، اپنی نیت، اپنے خیال کو دھیان رکھنا کہ کیا ہو رہا ہے اندر، نگرانی کرنا۔ اللہ کا نام بھی ہے نا رقیب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایون دو یہ چیز پہلے الحمدللہ اناؤنس اور سرکولیٹ کی گئی، لیکن انشاءاللہ سب کی توجہ کے لیے کہ ہمارے پاس نومبر 30 سیٹرڈے کو ایک ایونٹ ہو رہا ہے وچ ڈزنٹ ہیپن آفن، نیو مسلمہ گیدرنگ ہو رہی ہے۔ تو آپ اپنے سرکلز میں کسی کو بھی نیو مسلم سسٹر کو جانتے ہوں، یا آپ کے فیملی میں، ورک پلیس پہ، یا بچوں کے ساتھ کالج یونیورسٹی میں، تو آپ ان کو انکریج کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر اس کی انفارمیشن موجود ہے، RSVP ہوگا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ایسا ٹائم اسپینڈ کیا جائے گا جس میں وہ تھوڑا حصہ انگلش قرآن کلاس بھی اٹینڈ کریں گے، اور پھر دے ول گیٹ ٹو نو ایچ ادر، کیونکہ جب کوئی دین میں نیا داخل ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا، اسلام کا راستہ دکھا دیا، لیکن اب آگے ان کو بہت ساری ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک گیدرنگ اسی سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے تاکہ ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، وہ آپس میں بھی کنیکٹ ہوں، اور وہ الحمدللہ دین سیکھنے کی جگہوں سے بھی کنیکٹ ہوں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے، اینی ویئر دے آر۔ یہ صرف آن سائٹ ہو رہا ہے، اٹس ناٹ گوئنگ آن لائن، سو اٹس این آن سائٹ پروگرام نومبر 30 وچ از اے سیٹرڈے 11:30 to 2۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ